میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، یہ جو پچھلے دنوں ابھی توہین ہوئی امام زمانہ کی، ہمارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے توہین سننے کی۔ لہذا جس مضبوطی کے ساتھ ایسے نفسیاتی لوگوں کو، جنونی لوگوں کو، اور جب کوئی پاگل ہو جائے تو اس کو مارا جاتا ہے یا باندھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کہیں رکوانے کا بھی سدباب کرنا ضروری ہے۔ کیا کریں، کیسے کریں؟ قانون ہاتھ میں لے لیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، مگر قانون کا سہارا لے لیں، اس کی ہمیں اجازت ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر قانون کا سہارا لیں گے، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں، اسی کا حکم ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، پورے پاکستان میں 2 FIRوں کا ذکر تو ہو چکا، ایک لاہور میں کٹی ہے اور ایک یہاں کٹی ہے۔ مضبوط وکیلوں کو آگے آنا چاہیے۔ جب جج کے سامنے ہماری طرف سے کوئی بڑا وکیل جا کے کھڑا ہوگا نا، جو خود اس جج کا بھی استاد ہوگا، ایسا ہوتا ہے ریٹائرڈ ججز جب قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، یعنی قانون پر عمل کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں، تو ان کا شاگرد جج بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بڑے وکیل سامنے آئیں گے ہمارے کیسوں کو لے کر، تو بہت سے مسئلے حل ہوں گے۔ میں نے جناب ملک صاحب سے بھی، عقیل صاحب سے بھی پوچھا کہ اسلام آباد کے اندر قانون دانوں کا کوئی فورم ہے؟ یقیناً ہوگا، اور ہے تو پھر اس سے ہمیں ملنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم اپنا کام، اپنا حق قانون کے رستے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا حق ہے، اور اسی انداز سے آگے بڑھیں گے۔ وقت قریب آ گیا ہے، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے، جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو کل تک چیزیں بدعت تھیں وہ سنت ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو کل تک چیزیں غلط تھیں وہ آج صحیح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ بدلنا شروع ہو گئے ہیں، ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، ہم نہیں بدلے ہیں۔ ہم اپنے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، ایک مدت سے جنازے اٹھا رہے ہیں، FIR برداشت کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ہم اپنا نظریہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں اس زمانے میں رکھا ہے اللہ نے تاکہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بدر میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، پھر مولا علی کے ساتھ صفین اور جبل اور نہروان میں یہ ہوا، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس ساری سیرتیں موجود ہیں۔ ان بچوں کو، ان جوانوں کو پہلے امام سے لے کر امام عسکری تک کی سیرت دہرانے کی ضرورت ہے۔ علاقے کے علماء کی اور صاحبان ذکر اور ذاکرین کا کام ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کی سیرت کو دہرائیں، اور جب دہرایا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کون سے والے خانے میں فٹ ہو رہے ہیں، ہم کون سے زمانے کے امام کے شیعوں میں سے ہماری مشابہت ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اگر اچھا کیا تھا تو ہم اچھا وہی کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی غلطی ہو گئی تھی ان سے تو وہ ہم دہرائیں گے نہیں۔ امام آنے والے ہیں، تیاری جاری رہے۔ ہدایت کا کام اللہ کا ہے، جس کا کام ہے وہ ہادی کو بچانا جانتا ہے، اور اس نے اپنے نمائندے کو خوب حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی۔ جی میں آپ کے چہروں سے سوال دیکھ رہا ہوں۔ سن 255 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، 1444 ہجری میں اگر یہ کہہ دوں کہ 40 سال کے ہوں گے تو میری بات میں تضاد ہے نا جی۔ وہ تو 1150 سال کے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے؟ اللہ نے 40 سال پہ ان کی عمر روکی ہوئی ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر رکی بھی نظر آئے گی، یعنی جیسے 40 سال کا بندہ ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، ایسے امام ہوں گے۔ اللہ ان کی عمر کو روکے ہوئے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولانا پہلے ہی آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی شیعوں کی، ایک نئی بات اور آ گئی سامنے کہ یہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہوگا۔ کہ نہیں ہو سکتا ایسا کوئی، اگر 1150 سال کا ہے تو 40 سال کا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا ذرا آئینے میں اپنا چہرہ جا کے دیکھیے، 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھووں کے بال بھی لے کر آئے تھے، ماں کے شکم سے بھویں بھی آپ لے کر آئے تھے اور سر کے بال بھی لائے تھے۔ اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں نہیں کاٹی ہیں۔ ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔